اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ الذین، اور وہ لوگ، آتیناہم کہ دی ہم نے جن کو، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ، یعرفون ابناءہم وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک فریق، منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ یقیناً وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ جانتے پوچھتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق بے شک یہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تو پس نہیں، ہرگز نہیں، تکونن تم ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یہ کلام آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے، یعنی کہ حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب یہود پہچانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صرف پہچانتے ہی نہیں تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اور اس کی وجہ ایک تو یہ کہ پہلے کی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا تذکرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کلیئر تھا، اس کے بعد اوصاف کلیئر تھے اور معجزات تھے، تو اوصاف اور معجزات وہ اتنے صاف لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب اہل کتاب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھ چکے، اب جب وہ پہچانتے تھے اور ان کی کتابوں میں یہ نشانی بھی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا، اب اس آخری نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو چھپایا۔ اہل کتاب کو تو پہلی نظر میں ہی پہچان لینا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے پہچان بھی لیا، اور اللہ کہہ رہے ایسے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم جیسے ان کے اپنے بیٹے ہوں، ٹھیک اپنے بیٹوں کی طرح وہ پہچان سکتے تھے، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود صرف بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، ان کی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں آپ کا حلیہ صاف موجود تھا، آپ کے اوصاف موجود تھے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہترین عالمین میں سے شمار ہوتے تھے ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آسمانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا اور اس نے اس کی صحیح تعریف بتا دی، یعنی جبرائیل امین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب صفات بیان کی اور وہ سب کی سب صفات آپ میں موجود ہیں، پھر ہمیں آپ کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ یعنی کہ ہم کیوں نہ انہیں پہچان لیں گے، بلکہ ہمیں اپنی اولادوں کے بارے میں شک ہے لیکن آپ کی نبوت میں کوئی شک نہیں۔ یہاں جو لفظ آئے نا یعرفونہ، کہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے، قرآن کی طرف بھی اور قبلے کی تبدیلی کی طرف بھی، یعنی کہ وہ اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ تینوں چیزیں ان کی پہچان میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر حق چھپا رہے ہیں، اور جان بوجھ کر حق چھپانا بہت غلط۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کلیئر کر رہے بات کو، الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی کہ وہی حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ بنے۔ یہاں پر بھی خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہے، لیکن ہم میں سے ہر بندے کو، ہر مومن اور ہر مسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا، شک و شبے کو پاس بھی نہیں آنے دینا، کیونکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ ہم نے جب سورۃ البقرہ شروع کی تھی تو پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے حق ہے اور اس حق ہونے کی وجہ سے ہم نے شک میں نہیں پڑنا۔ لہٰذا کرنا کیا ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، کوئی کہتا رہے جو مرضی کرتا رہے، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ یہ جو لفظ ہے نا ممترین، میم یا را، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو دل میں بے چینی ڈال دے، جو آپ کے دل میں اضطراری کیفیت پیدا کر دے، تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے دل میں کوئی شک نہیں کرنا، ان کو تو پتا تھا اور یہ نہیں مانے، لہٰذا ان کے نہ ماننے سے تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں۔ اور اسی بات کو نا انشاءاللہ ہم آگے جا کے سورۃ الاعراف میں بھی پڑھیں گے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کلیئر بتایا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ لوگ تو اپنے پاس تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو اگر ایک کتاب میں صاف لکھا ہو اور پھر بھی پہچاننے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن تم اپنے آپ کو بدلو، تم نے شک میں نہیں پڑنا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اور پھر جو مثال بیان ہوئی نا کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، تو یہ عربی ایک محاورہ تھا، اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے ان کے اپنے بیٹے، لیکن پہچان کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ان کی ہٹ دھرمی، ان کا غرور اور ان کا حسد ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، اور حق کو پہچاننے کے بعد انکار کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ایک گروہ ان میں سے یقیناً حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ اور یہ جو لاسٹ میں آیت آئی نا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تو یہاں بیسیکلی جو قبلے کی تبدیلی ہو رہی تھی اس کے لیے ممکنہ تمام تر اعتراضات اور شکوک و شبہات کی نفی کرتے ہوئے ایک تاکیدی حکم آ گیا۔ خطاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن مراد امت ہی ہے کہ حق چھپانے والے لوگ بے شک چھپاتے رہیں، مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں اور وہ بالکل شک میں نہ پڑیں، کیونکہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی شک نہیں۔ لہٰذا ہمارا کام ہے اتباع سنت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی پیروی، ہم نے بس اسی کو ماننا اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے دین پر چلنے والا بنائے، ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن